عید کے دن بھی تقریر ہو رہی ہوگی کہ تقلید شرک ہے، کسی امام کی تقلید نہیں کرنی چاہیے. میں نے پوچھا یہ بات تجھے کس نے سکھائی؟ کہا میرے مولوی صاحب نے. تو میں نے کہا یہ تقلید نہیں ہے؟ جب تو اپنی مولوی صاحب سے سیکھی سکھائی بات آگے کرتا ہے تو غیر مقلد رہتا ہے، اور اگر ہم امام اعظم سے سیکھ کر بات کرتے تو ہم مسلمان نہیں رہتے. تو یہ تجھے جو زبان آ گئی ہے بولنے کی، یہ بھی تو کسی سے پوچھ کر بیان کر رہا ہے نا، سن کر بیان کر رہا ہے نا، اس کے علم پر اعتماد کر کے بیان کر رہا ہے نا. تو تقلید بھی اسی کو کہتے ہیں. ایک وہ شخص جسے علم نہ ہو، وہ کسی معتبر عالم کے علم پر اعتماد کر کے بغیر دلیل کے تقاضے کے اس سے بات کو پوچھ کر بیان کر دے، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے. اور یہ دلیل کے بغیر کی بات بتاؤں، یہ نہیں کہ دلیل کے تقاضے کے بغیر، یعنی دلیل کو لیے بغیر کسی کے قول پر اعتماد کرنا. یہ مقصد نہیں کہ اس پر دلیل ہی نہیں ہوتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مسئلے پر دلیل نہیں ہوتی ہے. دلیل ہوتی ہے، لیکن ان کی علمی قابلیت اور بلندی اتنی ہے کہ اس پر دلیل مانگنے کے لیے منہ بنتا نہیں ہے. کہ جب امام اعظم جیسا خوف خدا رکھنے والا شخص اگر کوئی بات کرے تو وہ اپنے نفس سے کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن و سنت سے ہی کرے گا. تو دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. دلیل تو ہوتی ہے، ایک ہے دلیل کا نہ ہونا، ایک ہے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا. تو تقلید میں دلیل کے بغیر کسی کے قول کو جو ماننا ہے غیر مقلد کہتے ہیں. بھائی تقلید کی تعریف ہی یہی ہے کہ آپ تو بغیر دلیل کے کسی قول کو مان رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بغیر دلیل کے قول کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. دلیل ہے، جو مسئلہ وہ بیان کر رہا ہے مجتہد، اس پر دلیل ہے، لیکن اس کے علم پر ہم بھروسہ کر کے اس سے مطالبہ نہیں کرتے. الگ بات ہے کہ اس نے دلیل اپنی کتابوں میں درج کر دی ہے. یہ ان کا ایک بہت بڑا اعتراض تھا جو ہم نے 2 منٹ میں اس کو حل کیا. یہ کہتے تو آپ تو مانتے نہیں، آپ کو خود کہتے ہیں تقلید اس کو کہتے ہیں جو بغیر دلیل کے کسی کا قول لیا جائے. میں نے کہا آپ جیسے طوطے کا قول نہیں، آپ جیسے طوطا فال نکالنے والے کا قول نہیں، آپ جیسے پروفیسر نہیں جو کتاب کھول کے فال نکال رہے ہیں. وہ آپ جیسے کے لیے تو جب تم بیان کرو گے تو تم سے دلیل مانگی جائے گی. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ یہ عظیم شخصیات ایسے ہیں کہ جو مجسمہ علم ہیں، جب یہ کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو چھوٹا ان سے دلیل نہیں مانگتا، اس لیے کہ یہ خود علم کے باہر ہیں اور خوف خدا کے مظہر ہیں. ان کے پاس دلیل ہوتی ہے، اگر کوئی پوچھے تو بتا بھی دیتے ہیں. لیکن ہم جیسا شخص جسے کچھ نہیں آتا، ہم عامی لوگ ہیں، ہم ایک گویا کہ غیر مجتہد ہیں. تو غیر مجتہد سے دلیل کا مطالبہ کیے بغیر اس سے دلیل لیتا ہے. لیکن مجتہد نے جو کتابیں لکھی ہوئی ہے، کتاب محمد آپ دیکھ لیجئے، موطا امام محمد دیکھیے، کتاب الاثار دیکھیے، المبسوط علامہ سرخسی علیہ رحمت کی دیکھیے. تمام امام اعظم نے جو فقہ کے جوابات دیے ہیں اس کی دلیلیں موجود ہیں. ہدایہ تو آپ پڑھتے ہیں نا، ہدایہ میں کیا صاحب ہدایہ فقہ کا مسئلہ لکھنے کے بعد حدیث نہیں لاتے، اقوال نہیں لاتے، وضاحت نہیں کرتے. تو یقیناً وہ کرتے ہیں. تو دلائل کی کتابیں اور ہیں، لیکن تقلید یہ ہے کہ غیر مجتہد کے علم پر اعتماد کر کے دلیل ہونے کے باوجود دلیل کے مطالبہ کیے بغیر، مطالبہ کرنے کے بغیر اس سے گویا کہ مسئلہ اخذ کرے، اس کو تقلید کہتے ہیں. مثال کے طور پر میرے پاس 10 بندے آتے ہیں، شاہ صاحب یہ مسئلہ بتائیں. وہ کہتے ہیں جی مسجد کے امام صاحب ہیں، قرآن و سنت بیان کرتے ہیں، عالم ہیں، ٹھیک ہے جی. ان سے مسئلہ پوچھ لیا، وہ اپنے حسن ظن میں آ گیا اور پوچھ لیا کہ جناب آپ مجھے مسئلہ بتا دیجئے کہ یہ میری اس طریقے سے نماز ہوئی کہ نہیں. ہم نے کہا جی ہو گئی، یا ایسا مسئلہ تھا کہ نہیں ہوئی. اب وہ چلا گیا. اب یہ تو ہاتھ تو نہیں پکڑے گا، چلے لائبریری میں چلے مجھے قرآن سے بتا دے، حدیث سے بتا دے، سنت سے بتا دے. تو یہ اتنے احمق ہیں کہ کہتے ہر جگہ پر دلیل ہونی چاہیے. ہم نے کہا پھر تو ہو گیا کام سارا، پھر تو سارا کام ہو گیا. کہنے لگے جی آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے جی میرا نام عبد الرحمان ہے. کہا آپ کے ابا کو میں نے دیکھا تھا. کہا ان کا نام کیا؟ کہا عبد الجبار. کہا آپ کے ابا ہیں؟ کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس اس کی؟ کیونکہ ہم نے تو آپ سے یہی سنا تھا کہ اعتماد تو کسی پر نہیں کرنا ہے. ہم نے اعتماد تو کسی پر نہیں کرنا ہے اور ہمیشہ دلیل کا مطالبہ کرتے رہنا ہے. تو ابا کو تو بلائیے. کہا کیسی بات کر رہے ہو بھائی کیا بیٹے کا پیدا ہونا، باپ کا ہونا یہ دین نہیں ہے؟ کہا دین ہے. تو ہم نے کہا آپ نے تو خود کہا ہے دین میں تقلید شرک ہے. آپ کو کس نے کہا یہ تمہارا ابا ہے؟ کہنے لگا جی یہ محلے والے کہتے. تو ہم نے کہا آپ محلے والوں کے مقلد ہیں؟ کہنے لگا نہیں میں تو محلے والوں کا مقلد کہاں ہوں، میں تو اہل حدیث کے 2 اصول، اللہ اس کا رسول، میں تو اللہ رسول کو مانتا ہوں. تو پھر ٹھیک ہے بخاری شریف سے بتائیے آپ کے ابا. کہنے جی قاضی صاحب نے نکاح نامہ تیار کیا تھا. کہا جی قاضی صاحب بھی تو رسول تو نہیں ہے نا. تم کہتے اماموں کا قول نہیں مانا جاتا، تو قاضی صاحب کے قلم کو کس طرح مان لیں؟ اب تم کہتے جی غیر رسول کا قول نہیں، وہ معصوم تھوڑی ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو قاضی صاحب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر یہ کرو گے تو پھر تو بچے گا کچھ بھی نہیں. ضرورت اس بات پر آئے گی کہ کسی پر اعتماد کرنا پڑے گا.
اور اعتماد کر کے اس کے علم اور تقوی کی بنا پر مطالبہ دلیل کیے بغیر اس سے مسئلہ لے کر اس پر عمل کرنا پڑے گا، اور اسی کو تقلید کہتے ہیں۔